الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسلام کی بنیادی باتیں پارٹ 2۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کرامات صحابہ و اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اللہ عز و جل کے کسی ولی سے خلاف عادت ظاہر ہونے والی بات کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت کی کتنی قسمیں ہیں؟ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب طبقات الشافعیۃ الکبریٰ میں اولیاء کرام کی کرامت سے متعلق 100 سے زائد اقسام تحریر فرمائی ہے۔ ان میں سے چند اقسام یہ ہیں: مردوں کو زندہ کرنا، دریاؤں پر تصرف، نباتات سے گفتگو، مقبولیت دعا، جانوروں کا فرما بردار ہونا، دلوں کو اپنی طرف کھینچنا، مردوں سے کلام کرنا، زمین کو سمیٹ دینا، شفائے امراض، زمانہ مختصر و طویل ہو جانا، غیب کی خبریں دینا، کھائے پیے بغیر زندہ رہنا وغیرہ۔ چند اولیاء کرام رحمہ اللہ السلام کی کرامات بیان کیجیے۔ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا پکی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جمع کر کے اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا۔ حضرت شیخ احمد بن نصر خزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بعد شہادت سولی پر تلاوت قرآن کریم کرنا۔ شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بغداد میں بیٹھ کر کعبہ معظمہ کو دیکھ لینا۔ کیا صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی اللہ عز و جل کے ولی ہیں اور ان سے بھی کرامات کا ظہور ہوا ہے؟ جی ہاں، صحابہ کرام علیہم الرضوان افضل الاولیاء ہیں اور ان سے بھی کرامات کا ظہور ہوا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی چند کرامات بیان کیجیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے روانہ کیے گئے اسلامی لشکر کی کلمہ طیبہ کی صدا سے قلعہ میں زلزلہ آنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لے کر سلام کرنے سے روضہ رسول کا دروازہ کھل جانا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبر والوں سے گفتگو کرنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل دور نہاوند ایران کے مقام پر حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آواز پہنچانا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا رکے ہوئے دریائے نیل کے نام خط لکھ کر اسے جاری کرنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعاؤں کا مقبول بارگاہ الہی ہونا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے عصا مبارک لے کر توڑنے والے کے ہاتھ میں کینسر ہو جانا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے مدفن کی خبر دینا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے مدفن کی خبر دینا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد غیبی آواز آنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین کے وقت فرشتوں کا ہجوم ہونا، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قبر والوں سے سوال جواب کرنا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹا کہنے والے کا اندھا ہو جانا، کون کہاں مرے گا کہاں دفن ہوگا کی خبر دینا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں فرشتوں کا چکی چلانا، اپنی وفات کی خبر دینا، گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے قرآن ختم کر لینا۔ حیا ایمان سے ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس طرح ایمان مومن کو کفر کے ارتکاب سے روکتا ہے، اسی طرح حیا با حیا کو نافرمانیوں سے بچاتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت و تاکید حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی اس روایت سے ہوتی ہے: بے شک حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔
اسی کے ساتھ آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ویڈیو اچھی لگی تو پلیز قرآن ٹیچر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.